بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل والدین ایک بہت بڑی پریشانی کا شکار ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت بے حیائی کی طرف آگے جا رہے ہیں اور ان کا رجحان جو ہے وہ بے حیائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا کوئی حل؟ تو سامعین، سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ ہر پریشانی کا حل جس ذات نے پیدا کیا ہے اس نے خود بتایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اس نے اس کا حل بھی بتایا ہے جو کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت والی کتاب ہے، رہنمائی والی کتاب ہے، وہ ہر چیز کی رہنمائی کرتی ہے، ایسی کتاب ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ مکے میں ہو، مدینے میں ہو، پاکستان کے جس کونے میں بھی ہوں، یہ قرآن مجید کی جو کتاب ہے یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اصول بتایا ہے اور ایک ضابطہ بتایا ہے، اور جو اللہ کا اصول ہوتا ہے وہ سب سے پیارا ہوتا ہے اور سب سے اچھا بھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ مفید بھی ہوتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو وہ فارمولہ جو ہے وہ جو اپناتا ہے یا جو اس فارمولے کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کے لیے مفید بھی ہے اور وہ بآسانی اسے کر سکتا ہے۔ تو وہ قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے بتایا ہے کہ بے حیائی کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ تو سب سے پہلا عمل بے حیائی کا خاتمہ اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی ہے، جو کہ سورہ لقمان کے اندر موجود ہے، 21واں پارہ ہے، یا بنیا اقم الصلاۃ، کہ اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ نماز قائم کرنے سے کیا ہوگا، لیکن 21ویں پارے کے شروع میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا اور سمپل سا اصول بتا دیا، لیکن اب کوئی بندہ اٹھے اور کہے کہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی میں بے حیائی کا کام کرتا ہوں، اس کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ بھائی صاحب، جب آپ نماز کا ارادہ یا نماز کی نیت سے گھر سے وضو بنا کر نکلتے ہیں، جس ٹائم سے آپ نے نماز کی نیت کر لی اس کے بعد پھر آپ کوئی کام کرتے ہیں راستے میں، کوئی بے حیائی والی بات کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ تو یہی بے حیائی سے آپ بچ کے نا، اچھا ادھر سے آپ چلتے چلتے آتے ہیں مسجد میں، عبادت والی جگہ میں آپ پہنچ آتے ہیں تو آپ ادھر بھی کوئی بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو پہلے آپ نے ٹارگٹ جو کیا تھا وہ نماز کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ میں اس ٹارگٹ کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو ڈیورنگ اس ٹارگٹ کے آپ کوئی بھی ایسی بات، فحاشی والی بات یا لغو گفتگو یا ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ تو آپ ادھر تک پہنچ کے کہ جب آپ نے نماز شروع کر دی، نماز پڑھنے کے بعد پھر مسجد سے باہر نکلے، تو یہ جو دورانیہ ہے 24 گھنٹے کے اندر، یہ والا دورانیہ، اس دورانیے میں آپ بے حیائی اور برے کاموں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر 24 گھنٹے کے اندر 5 نمازیں بندہ پڑھتا ہے تو 5 نمازوں کا جو دورانیہ ہے اس دوران بے حیائی اور برے کاموں سے کیا ہوتا ہے، آلریڈی بچ جاتا ہے۔ تو آ گئی وہ بات کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھا اور پیارا اصول ہے اور ضابطہ ہے۔ جو بندہ اس کو فالو کرے گا تو وہ آلریڈی کیا ہوتا ہے، بے حیائی سے بچ جاتا ہے۔ اب میں ان والدین سے گزارش کروں گا جو انتہائی پریشانی کا شکار ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں، ان کی تربیت کے اندر نماز کو صف اول میں شامل کریں کہ نماز کی پابندی ان سے کرائی جائے، نماز کی طرف ان کا رجحان آگے بڑھایا جائے اور نماز کی ان سے پوچھ گچھ کی جائے، تاکہ ان کے اندر نماز کی اہمیت بچپن سے ہی بیٹھ جائے اور وہ نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ جب یہ عادت ان کی بن گئی پھر وہ کبھی بھی بے حیائی کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو اس وجہ سے والدین اپنی پریشانی ختم کر دیں اور اپنے بچوں کو وہ پھر نماز کی پابندی کروائیں، خود بھی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ بچے آپ کو دیکھ کر آپ کی کاپی کریں گے۔ ہم آج کل کیا ہوتا ہے، ہم نماز کی طرف بالکل نہ کسی کو کہتے ہیں اور نہ ان کو، خصوصاً جو ہے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کی عادت بچپن سے ہی ڈالنا چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو جائیں یا جب ان کو شعور حاصل ہو تو ان کو پتہ چلے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے اور یہ کام ہمارے لیے برا ہے۔ دنیا کے لیے تو ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں یا چھوٹی چھوٹی مسٹیک جب ہو جاتی ہیں اس کی ہم اتنی بڑی فکر کرتے ہیں کہ بچہ کہتا ہے پتہ نہیں مجھ سے کیا نقصان ہو گیا، حالانکہ نماز نہیں پڑھتے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی طرف نہیں لاتے۔
آپ یہ پریشانی ختم کر دیں اور خصوصاً جو ہے بچوں کو نماز کی طرف کہیں، کیونکہ حضرت لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، تو قرآن میں وہ موجود ہے، تو قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔